السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان آفیشیل یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور چڑیل بڑی خبریں لے آئی ہے اندر سے۔ کچھ سنا ہے کہ چڑیل کا کہنا ہے کہ مریم اور اس کے بھائیوں میں بڑی شدید لڑائی آج کل جا رہی ہے۔ تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ نانی جو ہے اس کو جب ٹائم ملتا ہے وہ کسی نہ کسی سے اختلاف کر کے بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو دل پہ لگا لیتی ہیں۔ نانی کے مسائل ہیں، لیکن نانی کے اپنی بھائیوں سے کیا لڑائی ہوئی، ببلو اور ڈبلو سے، یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے بعد میں تو ضرور اس کو شیئر ضرور کریے گا اپنے دوستوں سے، فیملی ممبر سے، ساتھیوں سے اور لوگوں سے۔ بٹ ہوا یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ آج کل بڑی ناراض ہیں، اور ایک تو ان کو جیل میں ملاقاتی اس طرح کے نہیں مل رہے، اب کسی کو ان میں دلچسپی نہیں رہی ہے، اور امیجیٹ فیملی میں کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ کہ جو ان کو ملے جا کے۔ ان کے اپنے بیٹے جنید وغیرہ ہیں وہ بھی باہر ہیں، اور اپیرنٹلی اب ان کے کئی اربوں کے کاروبار ہو گئے اس چھوٹی سی عمر میں۔ ماشاءاللہ یہ ان لوگوں کو ہارورڈ میں، پرنسٹن میں، اسٹینفورڈ میں جا کے لیکچرز دینے چاہیے کہ ہاؤ ٹو بیکم اے بلینئر بیفور یو ٹرن 18۔ تو کمال کی سکسیس سٹوریز ہیں۔ بٹ اینی وے، مریم نواز کا جو میسج ہے وہ پارٹی کے دو سینئر رہنما جو ہیں وہ لے کے گئے ہیں، اور کل میرے پروگرام پہ پنجاب حکومت کے ایک ترجمان نے، جناب شوکت بسرا صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ باقاعدہ ڈیل کے اوپر بات چیت شروع ہو چکی ہے کوئی ایک ہفتہ پہلے، اور انہوں نے کہا کہ اب اٹ از اے میٹر آف ٹائم کہ ڈیل ہو جائے گی۔ تو میں نے اپنی چڑیل سے پوچھا، میں نے کبھی پتہ کر کے بتاؤ، کو سنگن لے کے بتاؤ کہ یہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ تو چڑیل نے آ کے مجھے بتایا کہ ڈیل تو بالکل ہو رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ڈیل میں صرف اب ایک ایشو رہ گیا ہے کہ دونوں بڑے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ کہتے ہیں ڈیل کر لو، پیسے لے لو، لیکن تھرڈ پارٹی سے ہم پیسے دیں گے، لوگوں کے آگے یہ مت آئے کہ جناب ہم نے پیسے دیے ہیں۔ عمران خان جو ہیں اس پہ ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے دے وہ سامنے دے، لوگوں کو پتہ ہو کہ اس نے کیا لوٹا ہے، کیا کھایا ہے، اور کیا کہہ کے وہ کتنے پیسے دے رہا ہے، تاکہ سب کے آگے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ جیل سے تو باہر آ جائیں گے اور پاکستان سے بھی باہر چلے جائیں گے، لیکن ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کو پھر ان کی اصلیت پتہ چل جائے گی۔ لیکن اب مریم کا جو سیریس ایک ایشو ہو رہا ہے، اور اس نے اپنے بھائیوں کو میسیج بھیجا تھا کہ اتنے پیسے ارینج کریں کہ جو ابا جی کے لیے اور میرے لیے دیے جائیں، اور تھرڈ پارٹی ہم دیں گے، اور اس کے لیے دوبارہ قطر کا نام آ رہا ہے کہ قطر کے پرنس کے تھرو یہ پیمنٹ جو ہے یہ پاکستان کو دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جی ان کے عوض ہدیہ جو ہے وہ قطر جو ہے وہ دے رہا ہے پاکستان کو، اور اب آپ قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ تو فی الحال تو ببلو اور ڈبلو دونوں نے کہا ہے کہ جی اتنے پیسے ہم نہیں ابھی دے سکتے، ہم نے کاروباروں میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے جب سے میاں صاحب اترے ہیں حکومت سے، ان دونوں کی کسی کمپنی میں اضافہ نہیں ہوا، ان کی کمپنیوں نے یکایک پیسے لوز کرنا شروع کر دیے ہیں۔ ان کے آڈٹ رپورٹ سے ان سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اب لاسز کر رہی ہیں بہت زیادہ، اور یہ فائدے اور ان کے کاروبار اسی وقت چلتے ہیں جب ان کی حکومتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب مریم کے اس پہ سنا ہے کہ باتوں کی لڑائی جھگڑا ہوا اپنے بھائی کے ساتھ کہ ابا جی تو اب ایک دن بھی مزید نہیں رہ سکتے، حالانکہ ان کو اے سی وغیرہ لگا دیا گیا ہے، لیکن ابھی ان کو اور بڑی عجیب نوعیت کی شکایات ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میں ایتھے ریات پتہ نہیں کی ہو جائے گا یا کی نہیں ہو جائے گا۔ بٹ اینی وے، اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ایک عجیب ڈیلیما ہے۔ اس کے جو پارٹی کے صدر ہیں میاں شہباز شریف، وہ بالکل کارنر ہو کے رہ گئے ہیں۔ خود مریم نے ان کا کباڑہ کر دیا ہوا ہے، اور اپنے چاچے کو انہوں نے کسی خاطر بھی نہیں لائی، اور چاچا جو ہے مزید اپنے نیب کے کیسز میں پھنستے جا رہے ہیں۔ خود ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ نیب کی سخت گرفت میں ہیں۔ سلیمان تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن ان کی بھی کوئی بچت نظر نہیں آ رہی ہے، اور ان کے اوپر اب ٹی ٹیز جو ہیں وہ نیب کے پاس بہت زیادہ تعداد میں ان کو ایویڈنس مل گیا ہے کہ جو ٹی ٹیز کے تھرو وہ منی لانڈرنگ ہوتی رہی، پہلے یہاں سے پیسہ جاتا تھا باہر، پھر ٹی ٹی کے تھرو آ جاتا تھا۔ تو میں نے وہ پوچھا اس چڑیل سے کہ یہ پتہ کریں کہ وہ گھبرا کیوں رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو سینئر لیڈرز نے یہ جا کے کہا ہے ببلو اور ڈبلو کو کہ آپ میں سے کوئی ایک آئے تو میاں نواز شریف کی سیاست کو آگے لے کے جائے،
کیونکہ مریم کی وجہ سے پارٹی اب بالکل ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، توڑ پھوڑ کا شدید شکار ہے، لوگوں کو ڈپریشن ہے، بہت سے لوگ جو پی ٹی آئی میں جانا چاہتے ہیں ان کو پی ٹی آئی لے نہیں رہی، کوئی اور پارٹی یعنی پنجاب میں پیپلز پارٹی ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایم کیو ایم یا پی ایس پی یا اے این پی ایسی جتنی بھی پارٹیز ہیں ان کا پنجاب میں وہ ہولڈ نہیں ہے، کیونکہ زیادہ اکثریت ان میں سے لوگوں کی جو ہے وہ پنجاب سے ہے کہ جو پی ایم ایل این کو ڈیفیکٹ کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، اور صرف اس لیے کہ ان کو کوئی راستہ نہیں آگے مل رہا یا ایکسیپٹنس نہیں مل رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ کب کس کی کیا باری آتی ہے، کیونکہ توڑ پھوڑ بڑی شدید ہو چکی ہے، اندر لڑائیاں ہو چکی ہیں، جھگڑے ہو چکے ہیں۔ تو اس پہ حسین نواز نے یہ کہا جب اس کو آفر کی گئی، اس نے کہا میں آؤں گا تو مجھے تو فوری طور پہ گرفتار کر لیں گے اور مجھے جیل میں ڈال دیں گے، پھر کیس چلے گا، 2 سال کیس چلتا رہے گا، 2 سال کے بعد جب نکلوں گا تو مجھے یہ مجرم بنا دیں گے اور کہیں گے منی ٹریل دو، تو منی ٹریل میں کہاں سے دوں، پھر یہ کہیں گے کہ جی فلاں پیمنٹس کہاں سے آئیں، تو میں کیا جواب دوں گا۔ باجی کو نہیں دیکھا کیلیبری فونٹ کے اندر ہی پھنس گئی تھی باجی نے تو آپ نے کیا کہا تھا، خود آپ نے کیا کہا تھا اپنے انٹرویوز میں، تو باجی نے بھی اسی طرح کی باتیں کی تھیں، وہ بڑے بول جو ہیں وہ اللہ معاف کرے وہ آگے آ گئے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ حسن اور حسین وہ فی الحال پیسے دینے سے کترا رہے ہیں اور باپ اور بہن جو ہیں وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس دن کے لیے ہم نے 2 نمبری کی تھی یا چوری کی تھی، جس اولاد کے لیے کی تھی اسی کا یہ حال ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے جو لیڈرز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ڈیل ہو جائے، حکومت یا نیب یا ادارے جو ہیں وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ڈیل ہو جائے، پاکستان کو لوٹا ہوا پیسہ ملے۔ یہ تو ہم سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر 25-30 بلین ڈالر لوٹا ہوا ہے تو محتاط اندازے کے مطابق دونوں سے ملا کر بھی 15 سے 16 بلین ڈالر ہی ملے گا، اس سے زیادہ شاید ذرا وشفل تھنکنگ ہو جائے گی، کیونکہ جو لوٹا پھر اس کو کھانا بھی تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تو اپنے پاس رکھنا ہے انہوں نے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تھرڈ پارٹی میڈیشن کیا گورنمنٹ آف پاکستان ایکسیپٹ کر لیتی ہے یا نہیں کرتی، اور مین وائل نانی کے جو لڑائیاں ہیں اپنے بھائیوں سے وہ کتنا عروج پہ پہنچتی ہیں۔ اگر اگلے میسنجر نے زیادہ لڑائی کروا دی دونوں کے بیچ میں تو پھر یہ نانی کی ڈیل تو وہیں ٹھوس ہو جائے گی اور وہ پیسے مت آئے، کیونکہ ان کے بھائی جو ہیں فی الحال وہ اپنے باپ اور بھائی کو چھڑانے کے لیے پیسے دینے پہ نہیں مان رہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پیسے اگر چلے گئے اور تب بھی نہ چھوڑا، کوئی دوسرا کیس بن گیا، کوئی تیسرا کیس بن گیا، تو پھر پیسے بھی جائیں گے اور یہ دونوں بھی اندر رہیں گے۔ تو ابھی جو ہے نا وہ عقل ان کے دل کے اوپر حاوی ہوئی ہے اور عقل کی بات وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو یہاں پہ انجوائے کریں اپنے کسینوز میں جا کے، اپنے کھانوں پہ جا کے، یہ وہ، اور وہ الگ بات ہے کہ ان کو یو کے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہے، لنڈن میں ان کو پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ نکل کر کہیں اوپنلی جا نہیں سک رہے، جہاں پہ ان کو کوئی پاکستانی ملتا ہے وہ ان کو تانے دینا شروع کر دیتا ہے، وہ ان کی آوازیں کسنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ویڈیو بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ سو وہ اپنے ہی اپارٹمنٹ میں اور اپنے ہی آفس میں وہ خود ایک محصور ہو کے یا قید ہو کے بھی رہ گئے ہیں۔ تو اللہ رحم کرے، یہ لوٹا ہوا پیسہ کسی کو مل نہیں رہا، نصیب نہیں ہو رہا، بٹ اگلا ایک ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں، چڑیل اس کی سنگن لے رہی ہے اور جیسی وہ مجھے بتائے گی میں آپ کو بتاؤں گا آکے، بٹ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو شیئر دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔